ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنے اعمال کا مطالعہ کریں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو کام ہو رہے ہیں، یہ کام ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی اور بازار کی زندگی، سفر کی زندگی، حضر کی زندگی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جب ہماری زندگی گزرے گی، ہمارے اعمال گزریں گے، اس وقت اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور اس وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں آئے گی۔ اگر نبی کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر نبی کا عمل ہمارے پاس نہیں ہے، اگر نبی کی سنت ہمارے پاس نہیں ہے، اگر نبی کا عمل ہمارے پاس نہیں ہے، پھر میرے بزرگوں ناراض مت ہوئیے گا، پریشان مت ہوئیے گا، شکوہ مت کیجئے گا کہ مولوی صاحب نے بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ رب محمد کی قسم، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ جو بھی عمل کریں رسول کی رضا کے لیے کریں، آپ جو بھی اقوال پر عمل کریں اپنی زندگی کو اس وقت سنواریں جب ہماری زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہماری زندگی نہیں بنتی تو پھر میرے بزرگوں ناراض نہ ہونا، صرف پٹاخے پھوڑنے سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، پھر چراغاں کرنے سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، پھر قبرستان میں جا کر پھول چڑھانے سے اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ میں آج کراچی سے مختلف قبرستان کا اسی نیت سے میں نے دورہ کیا کہ جا کر دیکھوں وہاں ہوتا کیا ہے۔ میں نے وہاں پر دیکھا خواتین بھی موجود ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، بے پرد خواتین ہیں، مخلوط نظام ہے، اور ایسی گیدرنگ ہے کہ مرد بھی ہیں وہاں عورتیں بھی ہیں، پھولوں کی لمبی لمبی قطار میں ریڑیاں لگی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے گاڑیاں وہاں موجود ہیں، پھولوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ میں نے وہاں رک کر پوچھا یہ ریڑیاں کس لیے ہیں، یہ پھول کس لیے ہیں، یہ خواتین کس لیے ہیں، یہ رش کیوں ہے، اتنی ٹریفک کیوں ہے؟ جواباً مجھے کہا گیا مولوی صاحب بڑے بھولے ہو، بڑے سادے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے آج شب برات ہے۔ میں نے کہا شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ جواب آیا ہم اپنے مرحومین سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا آج کی رات میں اللہ بہت سارے لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا کہ آج کی رات میں اللہ کی طرف سے بہت ساری رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا کہ آئندہ سال کے لیے لوگوں کی حیات اور ممات کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مر جانا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن ایک بات بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آج کی رات میں اللہ بہت سارے لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ نے تو بہت سارے اصول بھی بتائے ہیں، اور میرے اپنے اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو زمین پر نازل فرمایا ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک 1,44,000 انبیاء کو نازل فرمایا ہے، 6,666 آیات قرآن کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے ذخیرہ احادیث ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے۔ کیا آپ کو اس میں سے کچھ رہنمائی ملتی ہے کہ آج ہر بندے کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا آج ہر بندے کی بخشش ہو جائے گی؟ جواب میں کہتے ہیں ہم پھول لے کر جائیں گے، قبروں پہ چڑھائیں گے، چادریں چڑھائیں گے۔ میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں کسی کے عمل کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ میرے اللہ کو ہم راضی کیسے کریں گے، رسول اللہ کو ہم راضی کیسے کریں گے۔ اللہ راضی ہوگا تو اسی طریقے سے ہوگا جو طریقہ میرا پاک پیغمبر بیان فرمائے گا، اور رسول اللہ اسی طریقے سے راضی ہوں گے جو طریقہ میرے پاک پیغمبر نے خود بیان فرمایا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بات دل میں اتر رہی ہے؟
میں اپنی بات آپ کو سمجھا پا رہا ہوں؟ اس رات میں مغفرت ضرور ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، معافیاں ملتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ بھلا مجھے بتاؤ کیا اسے بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو؟ کیا مشرک کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ بھلا مجھے بتاؤ، میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا کہ لوگوں جھوٹ نہ بولنا، کیا جھوٹ بولنے والے کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں بد دیانتی نہ کرنا، کیا بد دیانت کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا وہ شخص کہ جس کی بہن اپنے حقوق کے لیے روزانہ کورٹ کے چکر لگاتی ہو، کیا اسے بھی معاف کر دیا جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا اس شخص کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جس کی ماں روزانہ اسے بد دعائیں کرتی ہو اور اس کی ماں اس سے ناراض ہو، کیا اسے بھی معاف کر دیا جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا اس پڑوسی کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو؟ مجھے بتاؤ کیا اللہ سارے حقوق معاف کر دیتا ہے؟ جواباً آپ کو کہنا پڑے گا میرا اللہ معاف ضرور کرتا ہے، لیکن اسے معاف کرتا ہے جو پہلے اپنے گناہوں کی تلافی کرتا ہے۔ اللہ معاف ضرور کرتا ہے، اسے معاف کرتا ہے جو طریقہ پاک پیغمبر والا اپناتا ہے، اور جو پاک پیغمبر کا طریقہ نہیں اپناتا، جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، جو قرآن کی حقانیت کو نہیں مانتا، جو پاک پیغمبر کے فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اللہ اس شخص کو کبھی معاف بول دو ذرا، اللہ اس شخص کو کبھی معاف، اللہ اس شخص کو کبھی معاف۔ بھلا بتاؤ میری بہن مجھ سے حقوق کی طلبگار ہو، میں نے اپنی بہن کا پلاٹ غصب کر لیا ہو، میں نے اپنی ماں کو ستایا ہو، میں نے اپنے پڑوسیوں کو پریشان کیا ہو، میرے دوست مجھ سے ناراض ہوں، میں بازار میں جا کر کھڑا ہو جاؤں، بد دیانتی کر کے سودا بیچتا ہوں، بازار میں امانت کا خیال نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوں، دن رات اگر شراب کو لائسنس لے کر گورنمنٹ سے لائسنس لے کر اگر لائسنس کے ساتھ شراب بیچنا اپنا تجارت سمجھتا ہوں، اور جوئے کو پاک پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے، گورنمنٹ سے لائسنس لے کر اگر میں کسینو چلاتا ہوں، بھلا بتاؤ اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا۔ اللہ بڑی غیور ذات ہے، اللہ بڑی غیور ذات ہے، اللہ بڑی عادل ذات ہے، اللہ معاف ضرور کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے جتنے گناہ ہوں میں معاف کر دوں گا، تیرے زمین و آسمان کے خلا سے بھی زیادہ گناہ ہوں میں معاف کر دوں گا، تو نے نمازیں چھوڑ دی ہوں معافی مانگنے کے لیے آ، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو نے بہن کو ستایا ہے بہن کے حقوق ادا کر، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو نے ماں کو ستایا ہے اپنی ماں کو راضی کر، میں تجھے معاف کر دوں گا، تجھ سے تیرا پڑوسی ناراض ہے تو نے اسے راضی کر لیا، اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا، تو میرے ساتھ کسی کو شرک کرتا تھا تو نے اس سے توبہ کر کے مجھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مان لیا، اللہ کہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں گا، تو شراب پیتا تھا نبی اکرم کی عظمت میں آ کر محبت میں آ کر امانت سمجھ کر نبی کی سنت سمجھ کر تو نے شراب کو چھوڑ دیا اور توبہ کر لیے، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن توبہ تو کر، خالی میسج کرنے سے اللہ معاف نہیں کرے گا، کال کرنے سے اللہ معاف نہیں کرے گا، شب برات کے اسٹیکر لگانے سے پوسٹر لگانے سے میسج چلانے سے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ اس وقت معاف کرے گا جب تیری زندگی میں اللہ کا حکم لاگو ہوگا، جب تیری زندگی میں رسول اللہ کی سنت آئے گی، جب تیری زندگی میں پیغمبر کے احکام اتریں گے، جب تیری زندگی میں نبی کی سنت کا پہرا اترے گا، جب تو اللہ کے سامنے توبہ کرے گا اور توبہ کرنے کے بعد رب کے سامنے گڑ گڑا کر کہے گا اللہ بہت گناہ کر لیے، اللہ بہت گناہ کر لیے، اللہ اب تو تھک چکا ہوں، اللہ بہت ستایا ہے اپنے آپ کو، اپنے اوپر ظلم کیے، پڑوسیوں پر ظلم کیے، ماں کو ستایا، بہن کو ستایا، حقوق کا خیال نہیں کیا، اللہ اب تھک چکا ہوں، شیطان کے نرغے میں آ چکا تھا، شیطان کے وسوسے میں آ گیا تھا، اللہ اب میں تھک چکا ہوں، شیطان سے تعلق توڑتا ہوں، اللہ تجھ سے تعلق جوڑتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبت میں آ کر اخلاص کے ساتھ تو ایک قدم اٹھا کے آئے گا، رب العالمین کہتا ہے میری رحمت 10 قدم اٹھا کر تیرا استقبال کرے گی۔ اللہ کے پاس ایک قدم اٹھا کے آ،
खुलूस नीयत से आ, आंखें झुका के आ, मोहब्बत में आ, गुनाहों की दुनिया को पीछे छोड़ के आ, जितने गुनाह क्यों ना करके आया हो, अल्लाह कहते हैं पीछे छोड़ दे और नबी से वादा कर ले, अल्लाह से वादा कर ले, अपने आप से वादा कर ले, अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह आज के बाद रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। अभी रमज़ान करीब आ रहा है, अपने दिल को पाक कर लो, अपने जहन को पाक कर लो। ये शाबान का महीना मेरे पाक पैगंबर कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे, मेरे पाक पैगंबर कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करते थे, मेरे पाक पैगंबर कसरत के साथ तिलावत किया करते थे, मेरे पाक पैगंबर सदका किया करते थे, मेरे पाक पैगंबर तस्बीहात पढ़ा करते थे। सैयदा आयशा कहती है मेरे पाक पैगंबर रात को खड़े हो जाते थे, इतनी देर तक खड़े होकर तहज्जुद पढ़ते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे कि पाक पैगंबर के कदमों में वर्म आ जाता था, सूज जाते थे। अम्मा आयशा कहती है मैंने एक मर्तबा पाक पैगंबर से पूछा, या रसूल अल्लाह इतना क्यों रोते हो कि आपके रोने की वजह से आपके सीने अतहर से यूं आवाजें आती हैं आपकी सिसकियों की, जैसे हंडिया से पानी उबलता है, इतना क्यों रोते हो? आपने गुनाह तो कोई नहीं किया, रब तो आपसे राजी हो चुका है, रब का तो आपसे वादा हो चुका है, आपके गुनाह कोई नहीं है, इतना क्यों रोते हो? मेरे पाक पैगंबर का जुमला सुनो। पाक पैगंबर ने फरमाया आयशा अफला अकूना अब्दन शकूरा, आयशा तू क्या कहती है मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? ऐ उम्मती बता, तेरी रात गुनाहों में गुजरे, तेरा दिन गुनाहों में गुजरे, तेरा कारोबार गुनाहों में गुजरे, तेरी मस्जिद में आने पर शैतान ने पाबंदी लगा छोड़ी हो, तू बीवी से डरता है, रब से नहीं डरता, पड़ोसी से डरता है, रब से नहीं डरता, पुलिस से डरता है, रब से नहीं डरता, आर्मी से डरता है, रब से नहीं डरता, और फिर भी तू अपने रब के आगे रोता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं है, माफिया नहीं मांगता। भला बता मेरा पाक पैगंबर जो तमाम अंबिया का सरदार है, वो तो पूरी रात रब से इस्तिग़फ़ार करे, तू और मैं बताएं कि हम कहां जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? मेरा नबी पूरी रात खड़े होकर नवाफिल पढ़ता है। अम्मा आयशा कहती हैं हजरत या रसूल अल्लाह इतना रोते हैं कि आपके सीने से यूं रोने की आवाजें आती हैं, सिसकियों की आवाजें आती हैं, जैसे पानी उबल रहा हो, आप क्यों रोते हो? पाक पैगंबर फरमाते हैं अफला अकूना अब्दन शकूरा, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? मेरा नबी अपने रब का सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए, सिर्फ शुक्र अदा करने के लिए पूरी रात नवाफिल पढ़े, और मुझसे और आपसे फर्ज नमाज ना पढ़ी जाए, और फिर हम कहते हैं हम फूल लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे, कब्रिस्तान में जाकर अपने मरहूमीन के ऊपर हमने फूल डाले, हमने कहा कि फूल डालने से हो क्या गया? कहते हैं मेरे मैयत की मग़फ़िरत हो जाएगी, मेरे मरहूम की मग़फ़िरत हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों, कब्रिस्तान सजाने से मैयत की रोशनी, कब्र में रोशनी नहीं आएगी, कब्रिस्तान में उस वक्त रोशनी आएगी जब तू 2 रकात नफल पढ़ के रब को कहेगा अल्लाह इसका सवाब मेरी अम्मा तक पहुंचा, तू 2 रुपए का सदका करके रब को कहेगा अल्लाह इसका सवाब मेरी बहन को पहुंचा, जब तू रोजा रख के रब को कहेगा अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा जी को पहुंचा, उस अमल से, तेरी नमाज से, तेरे रोजे से, तेरी तिलावत से, तेरी तस्बीह से, तेरे इस्तिग़फ़ार से तेरी अम्मा की कब्र में रोशनी आएगी। वहां लाइटें जला, कब्र कभी मुनव्वर नहीं होगी, मुनव्वर उस वक्त होगी जब तू रब की रजा के लिए इस्तिग़फ़ार करेगा उसके लिए। हमने दीन को अपनी मर्जी के ताबे बनाया हुआ है। नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? हमने दीन को अपनी मर्जी के ताबे बनाया है, अपनी ख्वाहिश के ताबे बनाया है। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन मेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन हमारी ख्वाहिश का नाम नहीं है, दीन हमारी तमन्ना का नाम नहीं है, दीन मेरे अल्लाह की मर्जी का नाम है, दीन मेरे पाक पैगंबर की सुन्नत का नाम है, दीन मेरे पाक पैगंबर के अमल का नाम है। और मेरा अल्लाह राजी भी उसी वक्त होगा जब तू रसूल के दरवाजे पे आएगा। वो देख एक शख्स पहुंचा है, कहता है या रसूल अल्लाह क्या मेरा रब मुझे माफ कर
دے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ رب پاک پیغمبر فرماتے ہیں تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمین سے بھی بڑا گناہ، پہاڑوں سے بھی بڑا گناہ۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بتا گناہ کیا کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ابو جہل کے خوف کی وجہ سے، اس کے قانون کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، وہ مجھے مناتی رہی، وہ مجھے کہتی رہی ابا جان مجھے دفن نہ کرو، میں تم سے روٹی بھی نہیں مانگوں گی، میں تم سے کپڑا بھی نہیں مانگتی، میں تم سے کوئی حقوق نہیں مانگتی، لیکن میں ابو جہل سے ڈر گیا تھا، اس کے قانون سے ڈر گیا تھا، آپ کی رحمت کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ آج میں اپنی بیٹی کو دفن کر چکا ہوں۔ ہر رات کو میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بتا تو نے مجھے قتل کیوں کیا ہے؟ کل رب کی دربار ہوگی، میں تیرا گریبان پکڑوں گی، رب سے فیصلہ کراؤں گی۔ پاک پیغمبر بتائیے کیا رب مجھے معاف کر دے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تیرے دل میں اللہ کی توحید آ چکی ہے، اگر تو میری رسالت کا اقرار کرتا ہے تو میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ تو صدقے کے طور پر 100 غلام آزاد کر دے، رب سے میں سفارش کر کے تجھے بھی مغفرت کا اعلان کروا دوں گا۔ میرے بزرگوں رب راضی ہوتا ہے اور ہوتا بھی بڑا آسانی سے ہے۔ ہمیں طریقہ نہیں آتا رب کو منانے کا، ہمیں بتایا نہیں گیا رب کو منایا کیسے جاتا ہے۔ ہم نے چراغاں کیا، ہم نے لائٹیں جلائیں، ہم نے پٹاخے پھوڑے، ہم نے اپنی مرضی سے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم لال بتی کے پیچھے چلتے رہے، جس طرف معاشرہ گیا ہم بھی اسی طرف چل پڑے۔ معاشرے نے کہا یہ کر لو، یہ کر لو، برادری نے کہا یہ کام کر لو، قوم نے کہا یہ کام کر لو۔ ہم نے پلٹ کے اپنے نبی سے پوچھا نہیں ہے، ہم نے پلٹ کے اپنے رب کے قرآن کو کھولا نہیں ہے، ہم نے پلٹ کے اپنے پاک پیغمبر کی سنت کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر ہم نے دیکھا ہوتا ہمارا ماضی بڑا شاندار تھا۔ وہ دیکھو صحابہ میدان میں جاتے ہیں، آسمان سے فرشتے اتر کر ان کی نصرت کرنے آتے ہیں۔ وہ دیکھو ہوائیں بھی صحابہ کے تابع ہو چکی ہیں، وہ دیکھو سمندر بھی صحابہ کے تابع ہو چکے ہیں، وہ دیکھو آگ بھی پاک پیغمبر کے صحابہ کے تابع ہو چکے ہیں، وہ جانور بھی پاک پیغمبر کو مانتے ہیں، وہ ہوائیں بھی پاک پیغمبر کے صحابہ کے حکم کو مانتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے رب کی بات کو مان لیا، رب نے کہا تم نے میری مانی ہے، اب ہر چیز تمہاری مانتی چلی جائے گی۔ رب نے کہا تم نے میری بات مان لی، تم نے خواہش کو نہیں دیکھا، تم نے ضمیر کو نہیں دیکھا، تم نے قوم کو نہیں دیکھا، تم نے قبیلے کو نہیں دیکھا، تم نے اپنوں کو نہیں دیکھا، تم نے بیگانوں کو نہیں دیکھا، اور تمہیں جلایا گیا، تم نے نبی کو نہیں چھوڑا، تم پہ پتھر برسے، تم نے نبی کو نہیں چھوڑا، تمہیں آگ میں ڈالا گیا، تم نے نبی کو نہیں چھوڑا، تمہارے ٹکڑے کر دیے گئے، تم نے نبی کو نہیں چھوڑا، تمہیں آگ و خون میں نہلایا گیا، تم نے نبی کو نہیں چھوڑا، تمہیں تختہ دار پہ چڑھایا گیا، تم نے نبی کو نہیں چھوڑا، تمہیں وطن چھڑوایا گیا، تم نے نبی کو نہیں چھوڑا، تمہارے بچے چھین لیے گئے، تم نے نبی کو نہیں چھوڑا۔ رب کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چھوڑا، میرے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، میں رب وعدہ کرتا ہوں نہ تمہیں دنیا میں اکیلا چھوڑوں گا نہ تمہیں آخرت میں اکیلا چھوڑوں گا۔ آج کا مسلمان ذلت کی کھائیوں میں گرا ہوا ہے، آج کا مسلمان پریشان حال ہے، آج کا مسلمان دو روٹی کو تنگ ہے، آج کا مسلمان بیوی سے ڈرتا ہے، پاک پیغمبر کی عظمت سے نہیں ڈرتا۔ آج کا مسلمان بیٹے کی مرضی کے آگے جھک جاتا ہے، پاک پیغمبر کے حکم کے آگے نہیں جھکتا۔ آج کا مسلمان 5 وقتہ نماز میں آنے سے کتراتا ہے، مولوی صاحب کے قریب جاؤں گا مجھے نماز کے لیے بلا لے گا، آج تو میرے کپڑے گندے ہیں، آج تو میرا جسم پلید ہے۔ ہم فصلی بٹیرے بن چکے ہیں، رمضان قریب آئے گا، 2-4 دن مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، چوتھے دن کے بعد نمازی گھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آخری عشرے میں جا کر اکیلا امام ہوگا۔ کسی مسجد میں 2 نمازی ہوں گے، کسی مسجد میں 4 نمازی ہوں گے، کسی مسجد میں 10 نمازی ہوں گے، مسجدیں
خالی ہوتی چلی جائیں گی۔ مجھے بتاؤ کیا ہم ایسے مسلمان ہیں، رب تو ادھر بلاتا ہے ہم ادھر دوڑتے ہیں، رب کہتا ہے کامیابی مسجد میں ہے، تو کہتا ہے میری کامیابی دکان پر ہے، رب کہتا ہے رسول کے قدموں میں آ، تو کہتا ہے میں مغرب کے قدموں میں جاؤں گا۔ بتا تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسے اپنے نبی کو چہرہ دکھائے گا؟ آج اپنے اعمال پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہے، میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں، آپ کسی بھی قبرستان میں چلے جاؤ، اتنا رش ہے، اتنا ٹریفک ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور پورا سال نہ ابا کے لیے کوئی مغفرت کا اعلان، نہ ابا کے لیے توبہ استغفار، نہ اس کے لیے ایصال ثواب کا کوئی اور طریقہ۔ سال کے بعد جاتے ہیں کہ آج ابا جی سے ملنے جانا ہے، آج اماں جی سے ملنے جانا ہے، آج بہن سے ملنے جانا ہے، آج میں نے قبرستان جانا ہے۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ قبرستان جانے کے لیے میرے پاک پیغمبر نے کوئی دن مقرر نہیں کیا، کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ آپ کو جب مرضی آئے، صبح جاؤ، شام کو جاؤ، دن کو جاؤ، رات کو جاؤ یا نہ جاؤ، اپنے ابا کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو 2 رکعت نفل پڑھو، اس رب سے کہو جو سب سے قادر مطلق ہے، اس رب سے کہو جو یہاں کی وہاں پہنچاتا ہے، اس رب کو کہو جو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس رب کو کہو جس کے فرشتے بھی تابع ہیں، اس رب کو کہو جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اس رب کو کہو جس کے حکم سے سمندر چلتا ہے، اس رب کو کہو جس کے حکم سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ ربا یہ 2 رکعت نفل پڑھی ہے، اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا۔ میرا پاک پیغمبر کہتا ہے تیرے ہاتھ ابھی زمین پر نیچے نہیں آئیں گے، اس کا ثواب اللہ پہلے پہنچا دے گا۔ اور ہم جو کر رہے ہیں نا، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، اور اگر ہو بھی جاؤ گے تو کوئی بات نہیں ہے، ہو بھی جاؤ گے تو میں نے کوئی آپ سے فیس تھوڑی لی ہے بیان سنانے کے لیے، فیس لی ہے آپ سے، پیسے لیے ہیں آپ سے، نہ مانگتا ہوں نہ فیس مجھے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اخلاق سنوار لیں، اپنے اعمال سنوار لیں، ہم وہ کام کریں جو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، ہم وہ عمل کریں جو میرے پاک پیغمبر نے جس عمل کی ترغیب دی ہے، ہم وہ عمل کریں جس پر میرے نبی خود چلے اور جس پر میرے نبی نے صحابہ کو چلایا۔ صحابہ کو کیا کیا بھائی؟ صحابہ کو کیا کیا بھائی؟ چلایا۔ نماز پڑھی، صحابہ کو پڑھائی، روزہ رکھا، صحابہ کو رکھایا، جہاد کیا، صحابہ کو کروایا، حج کیا، صحابہ کو، بولتے رہو، اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں تو آپ بھی بول لو یار۔ آج ویسے شب برات میں بیٹھے ہوئے ہو تو چلو اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیکی کر لو۔ تو جو کام نبی نے خود کیا وہ کام صحابہ سے شادی کی، شادی کروائی، خوشی منائی، خوشی منوائی، غمی کی، غمی منوائی، بازار میں گئے، بازار میں بھیجا، کاروبار کیا، کاروبار کرایا، تجارت کی، تجارت کروائی، گھر میں داخل ہوئے، صحابہ کو گھروں میں بھیجنے کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء میں گئے، صحابہ کو عمل کر کے دکھایا، اور سواری پہ سوار ہوئے، صحابہ کو سوار کر کے دکھایا، تلوار گھمائی، صحابہ کو گھما کر دکھائی، میدان عمل میں اترے، صحابہ کو اتار کر دکھایا۔ ہر کام جس کو شریعت بنایا، ہر وہ کام جس کو سنت بنایا، پہلے خود کیا پھر صحابہ سے کروا کر دکھایا ہے۔ اور صحابہ کو کروانے کے بعد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کیا کہا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں میری سنت پر چلو۔ یا رسول اللہ آپ کی کون سی سنت ہے؟ کیا آپ کی ہر بات ماننا امت کے لیے ضروری نہیں ہے؟ فرمایا ایک میری حدیث ہے اور ایک میری سنت ہے۔ توجہ فرمانا، ایک نبی کی حدیث ہے، ایک نبی کی سنت ہے۔ حدیث کہتے ہیں
ہر وہ بات جو میرے پاک پیغمبر سے منسوب ہے اور سنت کہتے ہیں وہ طریقہ کہ جس پر نبی خود چلے اور صحابہ کو چلا کر دکھایا اور پھر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے امت کے لوگوں عمل کرنے کے لیے مجھے دیکھنا اور اس راستے کو دیکھنا جس پر صحابہ میں سے کسی صحابی کو کھڑا ہوا پاؤ، اس کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے چلے جانا۔ اب میں نے کہا کہ حدیث کے پیچھے کیوں نہیں جانا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حدیث کہتے ہیں نبی کے ہر قول کو، نبی کے ہر فعل کو اور نبی کی ہر خصوصیت کو، اور ہر سنت حدیث ہوتی ہے۔ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، بلکہ سنت وہ ہے جو نبی خود بھی کام کرے، صحابہ سے کروائے بطور عمل کے، اس لیے کہ کچھ خصوصیات وہ ہیں جو صرف اور صرف میرے پاک پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کو امت کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ سارے بول لو۔ یہ نبی کی بات کر رہا ہوں، آپ نہ ڈرو، گھر میں جاؤ گے تو کچھ نہیں کہیں گی ہماری بھابیاں۔ کتنے نکاح فرمائے؟ 11 نکاح۔ کتنے یہ نکاح؟ 11۔ اب کیا کسی امتی کو 11 نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ بولو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ طریقہ امتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصیت ہے پاک پیغمبر کی۔ میرے پاک پیغمبر آرام کرنے کے لیے نیند کر رہے ہیں، اپنے بستر پر لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لیں، نیند کر لی، نیند سے بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد نبی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب امتی کہے میں بھی سویا ہوا تھا لہٰذا میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو کرنے دیا جائے گا؟ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ بھائی صاحب آپ سوئے ہو، آنکھیں بند کی ہیں، تو آپ کی جیسے آنکھیں بند ہو گئی ہیں ویسے آپ کا دل مبارک بھی سو گیا ہے، اور پاک پیغمبر جب سوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، میرے نبی کا دل نہیں سوتا۔ نبی کا دل اپنی امت کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے۔ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا۔ امتی کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، امتی کا دل بھی سوتا ہے، اور جب دل بھی سوتا ہے آنکھیں بھی سوتی ہیں تو جناب کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ آپ سو جاؤ تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرا پاک پیغمبر سو جائے تو میرے پاک پیغمبر کا وضو، وہ بول لو، میرے پاک پیغمبر کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ خصوصیت ہے میرے پاک پیغمبر کی۔ تو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، جو حضور کی صرف اور صرف خصوصیت ہے، امتی کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں امتی وہ کام کرے، امتی وہ عمل کرے، امتی اس چیز کو بطور سنت کے کام کرے جس پر میرے پاک پیغمبر کی مہر بھی ثابت ہو اور صحابہ کرام نے وہ کر کے امت کو دکھایا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں میرے طریقے کے مطابق اور اس طریقے کے مطابق جس پر خلفاء راشدین کو دیکھو اس کے مطابق کام کرو تو آپ کے ساتھ اللہ کا نبی فرش پر راضی ہوگا، اور جب نبی فرش پر راضی ہوگا تو عرش پر نبی کا خدا بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور رب کو راضی کرنا نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا نہیں کرنا۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہے کہ میں رب کو راضی نہیں کرنا چاہتا؟ کوئی ہے؟ ہر بندہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ کاروباری سے پوچھو کہتا ہے یار اللہ کی رضا چاہتا ہوں، دکاندار سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، ریڑی والے سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، قاری سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، عالم سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، تاجر سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، پولیس والے سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، آرمی والے سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، صدر سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، وزیر اعظم سے پوچھو کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، بڑے سے پوچھو اللہ کی رضا چاہیے، چھوٹے سے پوچھو اللہ کی رضا چاہیے، مردوں سے پوچھو کہتے ہیں اللہ کی رضا چاہیے،
عورتوں سے پوچھو کہتی ہیں اللہ کی رضا چاہیے، تو پھر کیوں نہ بتاؤں کہ اللہ کی رضا ملے گی اور ضرور ملے گی، لیکن طریقہ وہی اپنانا پڑے گا جو میرے اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ اگر اس کے مطابق اللہ کو راضی کرو گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اپنے طریقے کے مطابق ساری رات ایک ٹانگ پہ بھی کھڑے رہو نا، نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ اپنے طریقے کے مطابق ساری زندگی کام کرتے رہو اور کہو کہ یہ میرا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر آپ کے عمل پر میرے پاک پیغمبر کی مہر نہیں ہے اور پاک پیغمبر کے صحابہ کی مہر نہیں ہے اور اہل بیت کی مہر نہیں ہے، نہ تو اللہ راضی ہو سکتا ہے نہ اللہ کا رسول راضی ہو سکتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جی پریشان تو نہیں ہو گئے؟ راضی بیٹھے ہو؟ خوش بیٹھے ہو؟ اللہ کرے آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں آپ سے راضی ہو جاؤں، اور ہم دونوں کی رضا سے ہمارا محبوب روزے میں راضی ہو جائے، اور جب ہمارے محبوب روزے میں راضی ہوں گے تو رب محمد کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے خود کہا ہے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے نبی بتائے، اور اللہ کی تعریف کرو ایسے جیسے نبی بتائے، اور نبی کی تعریف ایسے کرو جیسے اللہ بتائے۔ وہ سمجھے ہو؟ اللہ کی تعریف کرو جیسے نبی بتائے، اور نبی کی تعریف کرو ایسے جیسے اللہ بتائے۔ اور اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا؟ نبی اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اے پاک پیغمبر اپنی امت کو بتا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اور نبی، اور جب نبی کی باری آتی ہے پھر اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہتا ہے، کبھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہتا ہے، کبھی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ کہتا ہے، کبھی هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے پھر انتہا کر دیتا ہے۔ آخری بات سناتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری بڑا عظیم خطیب گزرا ہے، گفتگو کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے پھر کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میں پاک پیغمبر کے روزے پہ جاؤں اور پاک پیغمبر کو سجدہ کر لوں۔ لوگ سکتے میں آ گئے، لوگ حیرت میں آ گئے، لوگ پریشان ہو گئے کہ عطا اللہ شاہ بخاری یہ جملہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں پاک پیغمبر کی دربار کے سامنے جا کر سجدہ بجا لاؤں، حالانکہ سجدہ تو کس کو ہونا چاہیے؟ سارے بول لو، سجدہ کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کو ہونا چاہیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے جب میں پاک پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھتا ہوں دل کرتا ہے سجدہ اسی کو کروں، جب میں پاک پیغمبر کے علم نشرہ والے سینے کو دیکھتا ہوں دل کرتا ہے سجدہ اسی کو کروں، جب واللیل والی زلفوں کو دیکھتا ہوں دل کرتا ہے سجدہ اسی کو کروں، جب میں پاک پیغمبر کے ان دانتوں کو دیکھتا ہوں دل کرتا ہے سجدہ اسی پیغمبر کو کروں، جب میں پتھروں کو نبی کو سلام کرتا ہوا دیکھتا ہوں دل کرتا ہے سجدہ اسی کو کروں، جب میں پانی کو دیکھتا ہوں اچھل کر پاک پیغمبر کے قدموں کی قدم بوسی کرتا ہے دل کرتا ہے سجدہ اسی کو کروں، جب پاک پیغمبر کو دیکھتا ہوں کہ پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں دل کرتا ہے سجدہ اسی کو کروں، جب پاک پیغمبر کو دیکھتا ہوں دھوپ میں چلتے ہیں بادل سایہ کرتے ہیں دل کرتا ہے سجدہ اسی پیغمبر کو کروں، ان معجزات کو جب دیکھتا ہوں پیغمبر کی انگلیوں کو دیکھتا ہوں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں دل کرتا ہے سجدہ اسی کو کروں، لیکن توجہ کرنا، لیکن جب پیغمبر کی ان خطبوں کو دیکھتا ہوں، پیغمبر کے حسن کو دیکھتا ہوں، پیغمبر کے جمال کو دیکھتا ہوں، کمالات کو دیکھتا ہوں دل کرتا ہے سجدہ پیغمبر کو کروں، لیکن اس کے بعد جب اسی پیغمبر
کو، اسی حسن والے پیغمبر کو، جمال والے پیغمبر کو، کمال والے پیغمبر کو پتھر کے اوپر پیشانی کو رکھنے کے بعد جب میں کان لگاتا ہوں زبان نبوت سے جو جملے آتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرا دل کہتا ہے کہ سجدہ اسی کو ہونا چاہیے جسے یہ محمد سجدہ کرتا ہے، سجدہ اسی کو ہونا چاہیے جسے یہ محمد سجدہ کرے، سجدہ اسی کو ہونا چاہیے جسے یہ خوبیوں والا محمد، یہ کمالات والا محمد، یہ عظمتوں والا محمد، یہ نسبتوں والا محمد، یہ بلندیوں والا محمد، یہ حسن و جمال کا پیکر محمد، یہ کمالات کا پیکر محمد، یہ منبع علم و حیا محمد، سارے انبیاء کا سردار محمد، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کا پیغمبر عمر، اماں عائشہ کا شوہر محمد، اماں فاطمہ کا ابا محمد، حسن و حسین کا نانا محمد، جب اس پاک پیغمبر کو سجدے میں یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے، ساری خوبیاں اس رب کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، جو سب سے اونچا ہے، تو پھر عطا اللہ کہتا ہے کہ اب تو سجدہ اسی رب کو جچتا ہے جسے یہ پاک پیغمبر بھی سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو آج کی رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس رات میں کوئی انوکھا کام نہیں کرنا، نبی نے کوئی نیا کام نہیں بتایا، صحابہ نے کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی۔ عبادت تو مومن کو ہر وقت کرنی چاہیے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، صبح ہو تو عبادت رب کی، شام ہو تو عبادت رب کی، دن ہو تو عبادت رب کی، رات ہو تو عبادت رب کی۔ عبادت تو ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن کرنی اسی طرح چاہیے جس طرح پاک پیغمبر بیان فرمائے۔ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جی نبی کی نہیں ہوتے، جب حق کہو تو ناراض ہوتے ہیں، جب حق کہو تو کیا نبی سے ابو جہل ناراض نہیں ہوا؟ بولو، کیا نبی سے عتبہ عتیبہ ناراض نہیں ہوئے؟ کیا نبی کو پتھر نہیں لگے؟ کیا نبی کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ مجھے تو آج تک کسی نے گالی نہیں دی ہے، لیکن نبی نے جو بیان کیا ہے نا اس کے جواب میں پتھر بھی پڑے ہیں۔ نبی نے جب حق بیان کرنا شروع کیا ہے نا پھر ابو لہب نے پتھر مارے، پھر بیٹیوں کو طلاق دی گئی ہے، پھر اپنا مکہ شہر چھوڑنا پڑا ہے۔ جب آپ حق کہتے ہو نا پھر ناراضگیاں ہوتی ہیں، خدا کی قسم ہوتی ہیں، سارے پھر آپ کے ہم خیال نہیں ہوتے، ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ حق بولو، آپ راستے میں آؤ تو راستہ بدل لیتے ہیں، آپ سلام کرو تو جواب نہیں دیتے، ہاتھ ملاؤ تو کہتے ہیں جاؤ تم ہمارے آباء و اجداد کو برا بلا کہتے ہو۔ یہ ہمیں نہیں، نبی کو بھی کہا گیا ہے، لیکن جب آپ حق کہو گے پھر تیار رہو کہ ہر کوئی آپ کے حق میں بات نہیں کرے گا۔ جس کو آپ چور کو اگر چور کہو گے تو ناراض نہیں ہوگا، جھوٹے کو جھوٹا کہو گے ناراض نہیں ہوگا، شرابی کو شرابی کہو گے ناراض نہیں ہوگا، ڈاکو کو ڈاکو کہو گے ناراض نہیں ہوگا، ہوں گے، مشرک کو مشرک کہو گے ناراض ہوں گے، لیکن آپ پرواہ نہ کرو، آپ پرواہ نہ کرو، کسی کی پرواہ نہ کرو، آپ دیوانے ہو جاؤ، آپ مستانے ہو جاؤ۔ میرے نبی نے کہا تھا اس وقت کو یاد کرو جب ایک وقت آئے گا کہ دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے آپ نے آگ کا انگارہ اپنی ہتھیلی پہ لیا ہوا ہو، اور یہی وہ دور ہے، یہی وہ دور ہے۔ شب برات میں 15ویں شعبان کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، 4 رکعت پڑھ سکتے ہو، 8 رکعت پڑھ سکتے ہو، تلاوت جتنی کر سکتے ہو، استغفار جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ رات کو جاگتے تو رہے حضرت صاحب اور جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت صاحب سو گئے۔ ایسی عبادت مت کرو، عبادت وہ کرو کہ آپ نفل پڑھو لیکن فجر کی نماز قضا نہ ہو آپ سے۔ سمجھتے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت صاحب ہمارے بچے بول رہے ہیں امام صاحب آج رات کو جاگنا ہے۔ بھئی کیوں جاگنا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، جاگنا کیوں ہے؟ گیم کھیلنے کے لیے؟ گیم کھیلنے کے لیے؟ ٹی وی دیکھنے کے لیے؟ لڈو کھیلنے کے لیے؟ او نہیں بھائی،
کس نے کہا ہے کہ آپ کو پوری پوری رات جاگتے رہو؟ آپ سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، اور رات کے پچھلے پہر اٹھو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، نوافل پڑھو، خدا کی قسم اللہ راضی ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے کہا کہ رات کے آخری پہر میں جب ایک نوجوان کالی داڑھی والا، کالے بالوں والا نوجوان اللہ سے آ کر توبہ کرتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک بندہ میدان جہاد میں جائے، اس کے لہو کا قطرہ زمین پر گرے، اللہ کو وہ لہو کا قطرہ بڑا محبوب ہے، اور ایک وہ نوجوان جو اللہ کے خوف سے اللہ کے آگے روئے اور رونے کے بعد آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرے، وہ آنسو زمین پر بعد میں پہنچے گا، اللہ اس کی مغفرت کا اعلان پہلے فرما دے گا۔ اللہ بڑا آسانی سے راضی ہوتا ہے، خدا کی قسم بڑی آسانی سے راضی ہوتا ہے، بڑی آسانی سے۔ یہ مشکلات ہم نے اپنے لیے خود بنائی ہوئی ہے۔ دین بڑا آسان ہے۔ آپ کا وقت بہت لے لیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے بولتے ہوئے، میں نے کوئی آپ سے فیس تھوڑی لینی ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے